بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. ناظرین، لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، اور جب وہ لکھ رہے تھے تو یقیناً ان کے پیش نظر ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب مختلف ادبی، سماجی، سیاسی تنظیمیں بنا کریں گی تو وہ کیا سوچیں گی. بالکل اسی طرح جب بزم سخن کی بنیاد رکھی جانے لگی تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ ہمارے پیش نظر کیا مقاصد ہیں. ان مقاصد میں ہمارا جو سب سے بڑا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اردو ادب کی ترویج اور تبلیغ ہو. وہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے اردو بولنے والے لوگ ہیں، جو اردو سمجھنے والے اصحاب ہیں، ان تک ہم رابطہ کر سکیں. اور خاص کر کے برطانیہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جو اگنور ہوئے ہوئے ہیں، جو کہیں اپنی مصروفیات کے باعث لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس اس بات کا وقت نہیں ہے کہ وہ مختلف محفلوں میں شریک ہو سکے، انہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. یا ہم نے شروع کیا پہلے واٹس ایپ کے پیج سے، پھر ہم نے فیس بک کا پیج بنایا، اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ٹی وی کا پروگرام شروع کیا. تو اس کے نتیجے میں اس کے کچھ ثمرات ہمیں یقینی طور پہ نظر آئے. ان ثمرات کو لیے ہوئے آج کا یہ پروگرام ہے. میری کوشش ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں اور ان کا کلام بھی سنیں. یہ وہ نئے کہنے والے، نئے پڑھنے والے، نئے لکھنے والے ہیں جن کو بہت زیادہ ہماری اور آپ کی حمایت کی ضرورت ہے. بہت اچھے خیالات ہیں، بہت اچھی سوچ ہے، مختلف پیشوں سے منسلک ہیں، لیکن شعر و ادب کی خدمت کرنے کا جذبہ بہت زیادہ موزن ہے ان کے اندر. اور اسی پر ہمارے اور آپ سب کے استاد محترم عقیل دانش صاحب نے ایک شعر کہا، اور میں وہ سنا دیتا ہوں کہ اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف، اعجاز ہے یہ بزم سخن کا کہ ہر طرف پیدا ہوئے ہیں آج سخنور نئے نئے. پیدا ہوئے ہیں آج سخنور نئے نئے. تو آج کے جو سخنور ہیں، میں آپ کا ان سے تعارف کراؤں. میرے دائیں طرف موجود ہیں ڈاکٹر صفدر سعید صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ سے بات کریں گے. کہاں آپ جراحی سے، یہ کہاں شاعری کی طرف کہاں گئے. میرے بائیں طرف موجود ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بڑے اچھی انہوں نے کام کیا ہے. بہت غزلوں پہ ان کا میں دیکھتا رہتا ہوں، مستقل ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. عمر فاروق بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، خیریت سے؟ خوبصورت تعارف کے لیے. ان کے ساتھ موجود ہیں کامران زبیر کامی صاحب. رمضان میں میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، بہت پسند کیا گیا تھا وہ پروگرام. بڑی اچھی آواز ہے، بہت اچھے ترنم سے بھی نعتیں بھی سنائی تھیں، اور آج ہم کچھ اور بھی ان سے باتیں کریں گے. تو دوستو، یہ ہے بزم سخن کی 1.5-2 سال کی کارکردگی. صرف یہ نہیں ہے، اور بھی بہت ہے جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم لاتے رہیں گے، لیکن فوری طور پہ ہم یہ لے کر آئیں. تو بس گفتگو کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اس کو، اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ساتھی موجود ہیں ان کے حوالے سے کیا رہا، بزم سخن کا کیا تجربہ رہا، ان کا کیا تجربہ رہا. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹری آپ کی فیلڈ ہے، آپ ایک پیشے سے منسلک ہیں، تو شاعری کی طرف رجحان کیسے اور کب، کہاں، یہ کیا یہ خوشگوار واقعہ کب ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ اصل میں لکھنے کا شوق تو کالج یونیورسٹی میں تھوڑا بہت اردو کے حوالے سے، ہماری قومی زبان ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، شعراء کو پڑھنا، اقبال کو پڑھنا، غالب کو پڑھنا. لیکن جو لکھنے کا تھا وہ لکھ لیا اور چھوڑ دیا، کبھی اس کو ایز سچ. لیکن جب لندن میں آئے اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا اردو کی دیکھا کہ آپ جیسے لوگ اور مظفر بھائی صاحب جیسے لوگ بہت خدمت کر رہے ہیں، عقیل دانش صاحب سے ملاقات ہوئی، کہ پھر میں نے سوچا، پھر اس کو جوائن کیا بزم سخن کو. پھر اس کو مجھے موقع ملا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. تھوڑا سا اسٹریسفل لائف سے ہٹ کے وہ ہر وقت جو ہے ہاسپٹل میں انوائرمنٹ میں گھومنا پھرنا دیکھنا، تو بہت زبردست اس کو پھر اب انجوائے کیا، اور پھر لکھنا پھر شروع کیا. اور مشاعروں میں گیا کہ آپ مشاعروں میں بھی آ رہے ہیں، باقاعدہ آپ شرکت کر رہے ہیں. تو آپ کسی سے متاثر بھی ہیں کسی ادب سے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں، فراز ہیں، فیض ہیں، غالب ہیں، میر ہیں. تو آپ نے اپنا رنگ کوئی چنا، یا ابھی ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ؟ ابھی ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جو میرا ہے نا، ان کو پڑھتا ہوں کافی، ان سے بہت متاثر ہوں. اور جو نئے آنے والے لوگ شعراء ہیں، ان میں بھی مظفر احمد مظفر صاحب کو میں دیکھتا ہوں، ان کو استاد بھی مانا ہوا ہے. بالکل، مظفر احمد مظفر تو ہم سب کے استاد ہیں جناب. کامران بھائی، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیونکہ آپ تو میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، کہ تجربہ آپ نے کیا تھا. کیسا رہا تھا؟ جی خلیش بھائی، وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کا پروگرام تھا، اور اس کے اندر ہم لوگ نے زیادہ تر توجہ دی تھی کہ ہم نعت وغیرہ جو ہے پڑھتے رہیں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا میرا.
اور ماشاءاللہ سے یہ پروگرام بھی آپ کا جو ہے بہت زبردست جا رہا ہے. میں اصل میں چاہ رہا تھا اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کرنا کہ میں آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کروں, آپ کو اور اسلام چینل اردو کو, جو آپ نے یہ ادب کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. جی, مختلف پلیٹ فارم پہ آپ مشاعرے بھی کروا رہے ہیں, آپ جو ہے کہتے ہیں واٹس ایپ پلیٹ فارم کو بھی چلا رہے ہیں, اور یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ادب کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے ہم سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور کافی عرصے سے جو ہے میرا جو ہے مجھے سخنوری کو سننے اور پڑھنے کا شوق رہا. جی, جو مجھے بہت عرصے سے میں برطانیہ کے مشاعرے اٹینڈ کر رہا ہوں, اور بس لکھنا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بس اسی سال جو ہے میں نے شوق کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں نے اسی سال جو ہے کچھ لکھنا شروع کیا, اور بزم سخن کا پلیٹ فارم میں نے جوائن کیا, اور بڑی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے جو شاعر ہیں بہت اچھے کہنے والے ہیں, بہت مصروف لوگ ہیں, لیکن عاجزی ان میں اس قدر ہے کہ وہ نئے آنے والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں. کبھی بھی میں نے ان کی جو ہے شکن نہیں دیکھی ان کے چہرے پر, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. عمر بھائی, آپ تو کافی عرصے سے, آپ پاکستان سے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا میرا بیسیکلی تعلق ہے اٹک شہر سے. اٹک شہر سے, اچھا. آپ تو یعنی کہ اگر آپ آدھے پٹھان ہوں گے اور آدھے ادھر ہوں گے تو وہاں تو بڑے بڑے عظیم شاعر بھائی, احمد فراز ہیں, محسن نقوی صاحب, محسن کیا نام ہے, محسن صاحب بھی وہیں کے ہیں, قتیل شفائی وہیں کے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جناب, بہت بڑے بڑے نام ہیں. ہاں جی, آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے اٹک جو ہے وہ پہلے سرحد کا حصہ تھا, تو پھر جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر شامل ہو گیا, جس کو گیٹ آف پنجاب کہتے ہیں, کیونکہ آپ پنجاب میں اگر انٹر ہونا چاہیں تو اٹک سے گزرے بغیر آپ نہیں انٹر ہو سکتے. جی, تو آپ کیا رہا, آپ کا ادبی سفر جو شروع ہوا تو آپ کس سے کیا متاثر ہے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے جو ہے نا علامہ اقبال کے اشعار وغیرہ سنتے رہے, تو وہ بڑا جو ہے نا بندے کے لیے انسپائریشن, کیونکہ شروع چھوٹے ہوتے تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ سن کے پھر کتابوں کا شوق ہوا. تو پھر کتابوں کا ایسا شوق ہوا کہ بس کتاب ہونی چاہیے کسی بھی ٹاپک پہ ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. کرتے کرتے پھر بہت زیادہ کتابیں پڑھی, تو یہ کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر, جون بھائی کے الفاظ میں ظلم ہو گیا. تو یہ جو ہے نا میں نے 6 کلاس میں کچھ نظمیں لکھی, مطلب یوم آزادی 14 اگست کے اوپر. ماشاءاللہ. اس وقت مطلب میں خود 6 کلاس میں تھا, تو وہ اس طرح سے مطلب وہ پھر کچھ عرصہ چلا اور پھر رک گیا سلسلہ. یعنی کہ آپ بالکل پیدائشی شاعر ہیں, بالکل بچپن سے آپ لکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو روکے رکھا بہت عرصے تک, لیکن پھر وہ اندر کا شاعر باہر نکل کے آ گیا. پھر کچھ مصروفیت اور پڑھائی وغیرہ میں مصروف ہو گئے. پھر ابھی 3 سال پہلے فیس بک کے تھرو کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا شعر و شاعری کی محفلوں میں مطلب وہ انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا, اور اس طرح سے پھر کچھ تک بندیاں کی, تو وہ لوگوں نے کچھ زیادہ پسند کر لی, کسی نے فرمائشی کلام شروع کر دیے کہ میری برتھ ڈے آ رہی ہے, اس کے اوپر آپ لکھ کے دیں, اس طرح سے بہت اچھا لکھتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے انکریجمنٹ ہوتے ہوتے جو ہے نا, تو اب اس خاص طور پہ میں سخن کا بھی جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ کیونکہ نارملی میں جو ہے فیس بک کے اوپر لکھتا تھا, اس طرح سے مشاعرے وغیرہ اٹینڈ کرنا یا اس طرح سے کسی ادبی محفل میں جانا, وہ اتنا زیادہ کوئی مواقع بھی نہیں تھے, اور نہ جو ہے میں اس کو اتنا زیادہ لائک کرتا تھا. لیکن خاص طور پہ میں اس کا کریڈٹ آپ کو دوں گا, کیونکہ آپ نے جو ہے مشاعروں میں بلایا, ملاقات ہوئی, اتنے اچھے لوگوں سے سب سے ملاقات ہوئی. عقیل دانش صاحب سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا. پھر مشاعروں سے پھر وہ سلسلہ نکل پڑا کہ مشاعرے جو ہے بزم سخن کے پلیٹ فارم سے ہونا شروع ہو گیا. بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں نے کی. اصل میں دیکھیں آج کا ہمارا فارمیٹ تو یہ کہ ہم باتیں تو کریں گے, لیکن ہمارا مین چیز یہ ہے کہ ہم کلام سنیں. اور کلام میں کیونکہ کامران بھائی بھی پہلے آ چکے ہیں, آپ بھی پہلے آ چکے ہیں, ڈاکٹر صاحب آج پہلی دفعہ ہیں, اور ایک ڈاکٹر سے ہم ذرا شاعری کی باتیں پہلے سن لیں, تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ڈاکٹر صاحب کیا سنائیں گے, کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آج 2 غزلیں نظم لے کے آیا ہوں, جتنا ٹائم نے اجازت دی انشاءاللہ. تو یہ میری تازہ غزل ہے. پہلے نظم سنا دیں یا غزل سنا دیں, جو بھی آپ نے سنانا ہو پہلے. چلیں غزل سنائیے. بالکل طے کیجیے. عرض کیا ہے, ارشاد. حسن کو عشق سے چرا کر دیکھ, حسن کو عشق سے چرا کر دیکھ, حسن کو عشق سے چرا کر دیکھ, آگ مٹی سے تو جلا کر دیکھ. آگ مٹی سے تو جلا کر دیکھ. واہ بھائی, بڑی نئی سوچ لے کر ہے, مٹی سے آگ جلانے والی بات, بہت زبردست. واہ. موت کا حال جو بتا نہ سکیں, موت کا حال جو بتا نہ سکیں, ان خداؤں کو آزما کر دیکھ. کیا بات ہے, وہ ان میں سے ایک ناخدا آپ بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. موت کا حال جو بتا نہ سکیں, ان خداؤں کو آزما کر دیکھ. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. خوف رسوائی کیوں تجھے ہے حسین, خوف رسوائی کیوں تجھے ہے حسین,
पर्दा चेहरे से तू हटा कर देख। क्या बात है, फिर से पढ़िए डॉक्टर साहब। वाह, बहुत खौफे रसवाई क्यों तुझे है हंसी, पर्दा चेहरे से तू हटा कर देख, मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे। वाह, मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे, मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे, मेरी महफिल में यार तू आकर देख। क्या बात है, वाह वाह। हॉस्पिटल नहीं बुला रहे, महफिल में बुला रहे, बज़्म सुखन की महफिल में बुला रहे, बज़्म सुखन की महफिल में जी। मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे, मेरी महफिल में यार आकर देख। वैसे हॉस्पिटल में आके गम भी मिटते हैं। हाँ बिल्कुल मिटते हैं जी, ना क्यों नहीं मिटते। इस पे जरा गौर कीजिएगा, मेरा पसंदीदा है इस गजल में जी। वो खफा है मगर खुदा है वो। क्या बात है, वो खफा है मगर खुदा है वो, सर को एक बार तू झुका कर दे। वो खफा है मगर खुदा है वो, क्या बात है, सर को एक बार तू झुका कर देख। इसका मक्ता है जी, गर सुकून चाहिए सही तुझे, गर सुकून चाहिए सही तुझे, गर सुकून चाहिए सही तुझे, दिल को मस्जिद में तू लगा कर दे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। मतलब इस गजल के अंदर भरपूर पैगामात दिए हैं और एक नई उमंग भी जगाई है कि यानी कि अगर नाउमीदी जो है ना कुफ्र है, और उसके बजाय अगर हम अल्लाह का दामन थामे तो यकीनन कामयाब हो गए। कामन भाई आप माशाल्लाह, मैंने सुना तरन्नुम में भी, मैंने सुना क्या बल्कि मैंने तो देखा आपको तरन्नुम से बारहा पढ़ते, तो मैं चाहूंगा आपसे तरन्नुम में कुछ सुना जाए। क्या ख्याल है दोस्तों? बिल्कुल माशाल्लाह नात में भी। सोहेल भाई आपकी फरमाइश है, अभी डॉक्टर साहब और उमर ने भी फरमाइश की है, तो अब तो ये मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। नहीं, हमसे हम तीन ही नहीं कर रहे, हमारी जो फरमाइश पीछे से हमें मिल रही ना फीडबैक फेसबुक के थ्रू, और वहाँ से भी आ रही है कि हम आपसे तरन्नुम से सुने। मैं कोशिश करता हूँ, ये मैंने गजल जो है वो पिछले महीने लिखी थी, पिछले महीने कही थी, और मैंने अभी किसी मुशायरे में खुद जाके इसको नहीं पढ़ा है, तो मैं तरन्नुम से ताज़ा बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन बस मैं कोशिश करता हूँ। और इरशाद जी जी इरशाद। कब से जाने दिल चुरा के हो गए मुझसे जुदा। क्या बात है, कब से जाने दिल चुरा के हो गए मुझसे जुदा। सारे रिश्तों को भुला के हो गए मुझसे जुदा। तुम तो करते थे मोहब्बत मेरे लफ्ज़ों से बहुत, फिर वो कागज़ क्यों जला के हो गए मुझसे जुदा। बहुत शुक्रिया। एक मुद्दत रेत का घर, रेत का घर तेज आंधी में रहा। गम के दीपक क्यों जला के हो गए मुझसे जुदा। बहुत शुक्रिया। आज भी मैं सोचता हूँ क्यों मोहब्बत कम हुई। वाह वाह, क्या बात है। आज भी मैं सोचता हूँ क्यों मोहब्बत कम हुई। मेहरबां तुम सब भुला के हो गए मुझसे जुदा। हाथ लर्ज़ा नब्ज़ शल थी। वाह वाह, फिर पढ़िए मिसरा। वाह वाह, बहुत खूब। दिल की कैफियत के बस। हाथ लर्ज़ा नब्ज़ शल थी। दिल की कैफियत के बस। हाथ अपना जब छुड़ा के हो गए मुझसे जुदा। और मख्तार से
تھا پریشان حال کامی تب سے گمسم ہی رہا، تھا پریشان حال کامی تب سے گمسم ہی رہا، دل کسی سے تم لگا کے ہو گئے مجھ سے جدا. بہت شکریہ. دل کسی سے لگا کے ہو گئے تم مجھ سے جدا. واہ واہ، یہ المیہ ہے بھائی، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ. اچھا کبھی بھائی آپ نے تو بڑے اچھے اشعار سنائے، بڑے اچھے آپ کی بات رہی. سنا ہے آج کل بڑے مصروف ہیں آپ، مطلب فیس بک پہ بڑا آپ کو، واٹس ایپ پہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے آپ کا. بس سہیل بھائی یقین جانیے بزم سخن جوائن کرنے سے پہلے بڑا وقت ہوا کرتا تھا، بڑا ٹائم تھا زندگی میں. اب یہ ہے کہ جو ہے اتنا ٹریننگ بہت سخت ہے نا بزم سخن کی ٹریننگ بہت سخت ہے، اتنا اس میں ٹائم جو ہے لگانا پڑتا ہے، اور پھر بہت مصروف ہو گیا ہمیں سمجھنے سے. تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جب آدمی کام پہ سے واپس آتا ہے تو اس کو کچھ ایک ایسا لائف میں ہابی چاہیے ہوتی ہے کہ ذرا سی تھکن وغیرہ آپ کی اتر جائے. تو یہ بہت ضروری تھا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت مزہ آیا اس کو جوائن کر کے. بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے غزل سنائی. میں عمر کی طرف آؤں گا. عمر آپ، ظاہر ہے میں، آپ اور ہم سب جو ہیں آج کے دور کے بہت بڑے شاعر جان ایلیا سے بڑے متاثر ہیں ہم سب. تو جان بھائی کا ایک خودی کا تصور تھا، ایک تو اقبال کی خودی تھی، ایک جان کی خودی تھی. جان کی خودی یہ تھی کہ وہ عاشقوں کو انہوں نے بڑا خودی کا تصور دیا ہے. عاشق جو ایک مزمحل پزمردہ سے پھرتے رہتے تھے، ان کو انہوں نے کہا نہیں اسٹرانگ ہو جاؤ. وہ اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گر ذرا تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں. تو یہ جان بھائی نے جو خودی کا تصور دیا مجھے آپ کی شاعری میں بھی نظر آیا ہے. تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جان سے میں بہت زیادہ جو ہے نا انسپائر ہوں. جان ایلیا کی شاعری اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو تھرڈ ڈائمنشن کی شاعری نظر آئے گی، کیونکہ آپ اگر دیکھتے ہیں شاعری کو ہاں نہ تو وہ آپ کو تذبذب نظر آئے گا. اور وہ جو چیز ہے نا وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور معنی خیز ہوتی ہے. اس کے آپ اگر جان کا آپ سمپل سا بھی کوئی جملہ دیکھ لیں تو اس کی آپ اتنی زیادہ تشریحات کر سکتی ہیں کسی عام شعر کی ممکن نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو اس طرح کی مطلب ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس نے مطلب جان کا، اور جان کا جو آپ نے یہ بات کی، بالکل جان کا جو مکالماتی جو انداز ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے. آپ نے اس پہ یہ بات کی، اس پہ مجھے جان کا وہ شعر یاد آ گیا جس پہ انہوں نے کہا تھا، کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا. اب وہ عشق جاویدانی کو اتنا انہوں نے پھیلا دیا. جی آپ کنٹینیو کیجئے، یہ شعر بیچ میں آ گیا تو میں نے سنا دیا. نہیں واقعی بہت ہی خوبصورت شعر. تو اس طرح کی جو مکالماتی ہے وہ مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا کا ہی یہ فن تھا. کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نئے شعراء ہیں کوئی ایسا شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس نے جان کی زمین استعمال نہ کی ہو، یا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے جان کے انداز کے اندر کہنے کی کوشش نہ کی ہو. تو کہتے ہیں کہ کسی شاعر کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا بڑا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو لوگ کتنے فالو کر رہے ہیں، کتنے رائٹر اس کو جو ہے نا وہ کاپی کر رہے ہیں، اس کے سٹائل کو، اس کے انداز کو. صحیح بات ہے، بہت صحیح بات. تو جان کا جو اسلوب ہے وہ بالکل منفرد ہے. اگر آپ روایت میں دیکھیں، مطلب جان کو لوگ روایت میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور جدت میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، دونوں طرف جو ہے نا جان ایلیا کاؤنٹ ہوتے ہیں. بے شک بے شک، آپ دیکھیں تو بالکل ڈفرینٹ ایک انداز ہے، بالکل ڈفرینٹ ایک لہجہ ہے. مطلب جان کو صحیح انہوں نے اپنے اندر جو نا اتارا ہوا ہے. جان کے جتنے انداز ہے جنہوں نے جو جان کی آپ نے جو فلسفے کی تعریف کی ہے ماشاءاللہ بہت. اب آپ ہمیں سنائیے، کیا سنائیں گے؟ سنائیں کچھ. میں آپ کو ایک قطع اور کچھ. جی ارشاد ارشاد. کسی کسی کی کہانی کسی کا خواب ہوں میں، کسی کسی کی کہانی کسی کا خواب ہوں میں، کسی کتاب میں بھولا ہوا گلاب. کیا بات ہے، واہ. یہ روایت اور جدت پسندی کے درمیان کی بات پھر پڑھو بھائی. واہ واہ. کسی کسی کی کہانی کسی کا خواب ہوں میں، واہ. کسی کتاب میں بھولا ہوا گلاب ہوں میں. کما تو لی ہے دنیا مگر ہے دل ویران، کما تو لی ہے یہ دنیا مگر ہے دل ویران. یہ لوگ کس لیے کہتے ہیں کامیاب ہوں میں. واہ بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی. واہ واہ. اب ایک غزل کے کچھ اشعار ارشاد. یہ بھی غزل جو ہے وہ جان ایلیا سے انسپائر ہو کے. اچھا ارشاد ارشاد. تمہیں دل میں بسا لوں گر اجازت ہو، تمہیں دل میں بسا لوں گر اجازت ہو، میں کچھ درد اور کما لوں گر اجازت ہو. واہ واہ. مجھے محبوب ہے تیرا تصور بھی، مجھے محبوب ہے تیرا تصور بھی، تو میں پھر جی جلا لوں. کیا بات ہے، بہت خوب، بڑی اچھی بات کی. تمہارے خال و خط میں کھو گیا تھا میں،
تمہارے خال و خط میں کھو گیا تھا میں، اب اپنی جان چھڑا لوں گھر جا تو۔ واہ 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 کیا بات ہے، تھوڑی سی شوقی بھی ہے۔ تمہیں اپنی انا بے حد پسند ہے تو، تمہیں اپنی انا بے حد پسند ہے تو، میں اپنا قد گھٹا لوں تمہیں اپنی انا بے حد پسند ہے تو، میں اپنا قد گھٹا لوں گر اجازت ہو۔ واہ، تمہارے ساتھ کی خواہش میں جیتا ہوں، تمہارے ساتھ کی خواہش میں جیتا ہوں، ذرا نظریں ملا لوں گر اجازت ہو۔ بہت خوب، واہ۔ بہت کچھ ہے جو کہنا چاہتا ہوں میں، بہت کچھ ہے جو کہنا چاہتا ہوں میں حال دل سنا لوں گر اجازت ہو۔ واہ واہ بہت خوب۔ عمر گزری عمر سجدے میں تھی ان کے، عمر گزری عمر سجدے میں تھی ان کے، مصلح اب اٹھا لوں گر اجازت ہو۔ واہ واہ، تمہیں دل میں بسا لوں گر اجازت ہو۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں یہ تھا ایک رنگ جو انہوں نے گر اجازت ہو کہہ کر مطلب وہ جان کے خودی کے تصور کو تھوڑا سا پس پش ڈالا ہے، لیکن باقی جو مصرے تھے اس میں انہوں نے بھرپور انداز میں طنز کیا ہے، اور طنز جو تھا وہ جان کی شاعری کا خاصا تھا۔ جس انداز میں وہ بات کرتے تھے نا کہ وہ جو میں نے ابھی جو شعر پڑھا تھا خوشخرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، اسی کے مختلف شعر تھے کہ شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ بے ساختگی جناب وہ بڑا الگ ماحول تھا، بات کر رہے ہیں بالکل ویسا تھا، بالکل۔ اچھا آپ نے یہ غور کیا کہ ہمارے عمر بھائی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جان ایلیا کا ان سے بڑا فین جو ہے وہ دنیا میں اب کوئی ہے نہیں جی، ساری ان کے پاس جو ان کی کتابیں موجود ہیں، اور اتنا ہم لوگ کو بھی بھیجتے رہتے ہیں، ہم لوگ ان کی وجہ سے جو ہے ہم بھی جان ایلیا کا کلام جو ہے ہمیں گر مستقل ملتا رہتا اجازت ہو والی جو بات انہوں نے کہی ہے، اس پر مجھے بھی 3 شعر یاد آ گئے گر اجازت ہو کہ گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح، گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح، دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں یار کی طرح، وہ معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح، دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں یار کی طرح، اور دل سی اضافی چیز کا آخر کریں گے کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ دل سی اضافی چیز کا آخر کریں گے کیا، سینے میں چبھ رہا ہے کسی خار کی طرح، دل سی اضافی چیز کا آخر کریں گے کیا، سینے میں چبھ رہا ہے کسی خار کی طرح۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اس بار شام وصل وہ آ ہی جائے شاید، اس بار شام وصل وہ آ ہی جائے شاید، وعدہ تو کر رہا ہے ہر بار کی طرح، اس بار شام وصل وہ آ ہی جائے شاید، وعدہ تو کر رہا ہے ہر بار کی طرح، بہت خوب، گو معاملہ ہے اس سے اغیار کی طرح، دھوکہ وہ دے رہا ہے ہمیں یار کی طرح۔ تو دوستو یہ محفل چل رہی ہے، اسی طرح اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یقینی طور پہ چلتا رہے گا، لیکن ناظرین ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارے یہاں کالز کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے 0207638777 نمبر ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے عہد کے نوجوان شعراء موجود ہیں، یقینی طور پہ کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے درمیان آج کے بزم سخن کے نوجوان شعراء موجود ہیں، اور ان کا کلام بھی ہم سن رہے ہیں، ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کے تجربات سے بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ہم پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اور جو نئے شعراء موجود ہیں جو کہیں بھی کسی بھی زمین میں کسی بھی صنف میں لکھ رہے ہیں، وہ اگر سامنے آنا چاہیں تو بزم سخن کا پلیٹ فارم ان کے لیے کھلا ہے، وہ آئیں، جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگوں کی ٹیم موجود ہے جو آپ کی بلا عوض خدمت بھی کریں گے، آپ کی اصلاح بھی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھی، اور یقینی طور پہ سراہیں گے۔ اصل چیز تھی سراہنا، وہ سراہنے کا غم ہم نے بہت سہا ہے، اس کے بعد ہی کوشش کی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں کسی کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یار بس میرے غزلوں کی تعریف تو کرتے نہیں ہیں سوائے تنقید کرنے کے۔
تو یہ کوشش ہے اور آپ سب ہمارا ساتھ دیں اس میں تاکہ نئے آنے والوں کو برطانیہ میں خاص کر ہم اجاگر کر سکیں. تو میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے. وقفے میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, مختلف ہماری باتیں ہو رہی تھیں. کامی بھائی نے بھی ایک بات کہی تھی اور میرا بھی وہی خیال تھا. کیا کہہ رہے تھے کامی بھائی آپ ان کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی ابھی جو انہوں نے غزل سنائی جی, تو مجھے کچھ یوں لگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جسمانی علاج تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ ان کی شاعری کی وجہ سے ایک روحانی علاج بھی آپ کو میسر آ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی انہوں نے غزل سنائی اور ہمیں امید ہے کہ ہم مزید اچھی ان کی ایک آدھ غزل اور سنیں گے بالکل. یہ جسمانی, روحانی اور انسانی سارے علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو. اس حوالے سے دیکھیں نا, ایک بندہ اگر خوشیاں بانٹتا ہے اور دونوں طریقے ہیں نا, وہ شعر کہہ کے بھی بانٹ رہا ہے, نشتر زنی کر کے بھی بانٹ رہا ہے. بھائی نشتر لگائیں گے تو لوگوں کا علاج ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ, کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ شکریہ آپ کا. جس طرح میں نے کہا نا ڈاکٹر اقبال سے متاثر ہوں, ان کو پڑھتا ہوں تو اس کا کچھ ان کا کچھ رنگ میرے شعروں میں تھوڑا سا نظر. لیکن اب چونکہ یہ نوجوانوں کی محفل ہے, اس کو اتنا بھی روحانیت کی طرف نہ لے جائیں, تھوڑا سا جوانوں کا ٹچ دینے کی کوشش کروں گا اب کہ آپ کو تھوڑا سا وہ جوانی کے کچھ شعر لکھے ہوئے اور جناب اس میں لے گئے اور بارش کا ذکر روحانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ. جی لے کے جائیے بالکل. پہلے غزل پھر اس کے بعد ایک نظر. ارشاد. یوں دھیرے سے آنا آپ کا, واہ واہ, یوں دھیرے سے آنا آپ کا, پھر پلٹ کر جانا آپ کا, واہ, یوں دھیرے سے آنا آپ کا, پھر پلٹ کر جانا آپ کا, میں کیسے بھول جاؤں زیر لب مسکرانا آپ کا. واہ, میں کیسے بھول جاؤں, تصور کرنے دیں ہمیں, چلیے آپ پڑھتے رہیے, ہم تصور کر رہے ہیں. میں کیسے بھول جاؤں زیر لب مسکرانا آپ کا, کوئی بہانہ کر کے وہ روٹھ جانا آپ کا. واہ, کوئی بہانہ کر کے وہ روٹھ جانا آپ کا, مجھے اب بھی یاد ہے یوں زلف کو لہرانا آپ کا. کیا بات ہے, واہ واہ, مجھے اب بھی یاد ہے وہ زلف کو لہرانا آپ کا, مجھے گھر جانا ہے اسی بات کو دہرانا آپ کا. واہ, مجھے گھر جانا ہے اسی بات کو دہرانا آپ کا, سب جھوم رہے ہیں سعید, سب جھوم رہے ہیں سعید, لگا ہے درست نشانہ آپ کا. بہت خوب, بہت خوب, تھوڑا سا وہ ذرا نہیں, بہت اچھا آپ نے ایک ماحول بنایا. اور ایک تصوراتی غزل کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا انسان مختلف اشکال اور تصویریں پیش کرتا ہے اور ذہن میں اپنے اپنے ذہن میں اپنے اپنے خاکے بنتے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. اب نظم سنائیں گے آپ؟ جی, یہ آزاد نظم لکھی تھی جی ارشاد, کئی سال پہلے. یہ جس طرح مونسون پاکستان میں بھی چل رہا ہے, بارشوں کا موسم ہے, تو وہ بارش بچپن کی اور اس عمر کی بارش کے بھی کیا مزے ہوتے تھے, نہانا اس میں, اور تو بارش کا مزہ ہی الگ ہے, مزہ ہی الگ ہے. تو اس لکھی تھی, ذرا آزاد نظم ہے جی, سنیے گا. بادل ہیں بارش بھی ہوگی, واہ, میں نے کہا تھا تم نے سنا تھا. واہ, کیا بات ہے. بادل ہیں بارش بھی ہوگی, میں نے کہا تھا تم نے سنا تھا, پگڈنڈی پہ ہلکی بارش تھی, گلوں پہ گویا شبنم تھی. پگڈنڈی پہ ہلکی بارش تھی, گلوں پہ گویا شبنم تھی, پھر فلک پہ 7 رنگوں کی مالا تھی. کیا بات. پھر فلک پہ 7 رنگوں کی مالا تھی, پر تیری نظر سے بالا تھی. واہ, پر تیری نظر سے بالا تھی. پھر فلک پہ 7 رنگوں کی مالا تھی, پر تیری نظر سے بالا تھی, میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے آگے ہو کے ذرا سکڑ کے, تیرے نام کیے تھے 7 رنگ. اچھا, واہ, تیرے نام کیے تھے 7 رنگ, ہمیشہ رہیں گے تیرے سنگ. تو نے کہا تھا میں نے سنا تھا, بادل ہیں بارش بھی ہوگی, میں نے کہا تھا تم نے سنا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت, زبردست, ماشاءاللہ, ایک بڑا خوبصورت سما باندھا ہے آپ نے. شکریہ. اور یہ آزاد نظم کا بہت اچھا ہے. دیکھیں آزاد نظم میں بھی ایک آہنگ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, ایک وزن ہوتا ہے, ایک بہر ہوتی ہے اس کے اندر, اور یہ بڑا خوبصورت نبھایا ہے انہوں نے. بعض لوگ تو صرف نثری نظم کی طرف آ گئے نا, جو بالکل ہی نثر ہو گئی, لیکن بہرحال بڑا اچھا کمال تھا ان کا. عمر, میں چاہوں گا تم, کیونکہ بہت عرصے سے, میں جیسے تم نے بتایا کہ کلاس 6 سے تم شعر کہہ رہے ہو اور تم نے کافی اس میں کام کیا ہے, تو متاثر تو بہرحال جان ایلیاس سے ہو, لیکن کوئی استاد وغیرہ بھی کوئی ایسا ہوا کسی سے کلام کے حوالے سے؟ یہاں تو چلے بزم سخن میں تو کچھ لوگ ملتے ہی ہیں, لیکن کوئی آپ کو بچپن سے, اگر آپ 6 سال کی عمر, 6 کلاس 6 سے کہہ رہے, تو تھوڑی سی بدقسمتی میری رہی ہے کہ استاد مجھے اس وقت میسر نہیں آیا, تو پھر وہ میں 6 کے بعد میں نے چھوڑ دی. پھر جو ہے نا ابھی آپ کو جس طرح بتایا 3 سال پہلے دوبارہ سلسلہ جڑا,
تو اس میں کچھ دوست ہیں جس طرح انڈیا سے ہمارے ایک بابر امام صاحب استاد کا درجہ رکھتے ہیں, ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں. جی جی. تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ سکھاتے بھی رہے ہیں جہاں پہ غلطیاں ہوں, لیکن ان کی خوبصورتی جو مجھے لگی کہ مطلب جو کہ وہ انکریج کرتے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرتے رہے. شروع میں مطلب ہے غلط بھی لکھتے رہے ہیں, کئی جگہ پہ کافی غلط بھی ہوتے تھے, تو یہ ایک ڈسکریجمنٹ وغیرہ نہیں کرتے تھے. مطلب وہ اب ان کی موٹیویشن کا یہ مطلب ہے حساب ہے کہ اب جو ہے نا وہ ساری چیزیں مطلب بہتر ہو گئی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور بہت کچھ جو ہے نا وہ امپرومنٹ بہت زیادہ آئی ہے. ہاں نہیں دیکھیں استاد جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک بالکل ایک نکھار لاتے ہیں, اور یہ ضروری ہے. ہم لوگ ہمیں یہ بہت ضروری ہے, ہم نے یہ تربیت دی بھی ہے بزم سخن میں سب کو, میں بھی اور آپ سب اس میں ہیں کہ ہمیں ناظرین یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو اپنے کسی سینئر کو, کسی ساتھی کو دکھا دیں. کبھی کبھی اوپر نیچے الفاظ میں تو کبھی کبھار اپنی بیگم کو دکھا دیتا ہوں, وہ بھی میری استاد بن گئی نا, صحیح کریکشن ہوتی ہوگی, تو وہ بہت سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں, کریکشن بھی ہو جاتی ہے. سہیل بھائی آج پتہ چلا کہ آپ کی جو غزلیں ہیں اس کی اصلاح کون کرتا ہے اور وہ کیوں اتنی اچھی ہوتی ہیں. اصلاح تک ٹھیک ہے, اصلاح کر کے اصلاح ہوگی تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ ہو جاتا ہے معاملہ. جی عمر بھائی آپ سے کچھ کلام سنیں گے ہم. سہیل بھائی میں غزل وغیرہ کی بجائے آپ کو فرض سنانا چاہوں گا. فرض ناظرین کے لیے بتا دوں, پہلے یہ بتا دوں کہ فرض جو ہے وہ اکیلے شعر کو بولتے ہیں جو کسی غزل کا نظم کا حصہ نہ ہو. تو کبھی کبھی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور مطلب نہیں بھی ہو سکتا. تو فرض جو ہے وہ اکیلے شعر کو بولتے ہیں جو کسی کا حصہ نہ ہو. کچھ فرض جو ہے میں آپ کو سناؤں گا. اس میں فرد مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے کہ 2 لائنوں میں آپ جو ہے نا وہ پوری کہانی کو آپ بیان کر دیتے ہیں. بہت اچھی بات کہی. تو اس میں ایک خیال کو جو آپ پیش کر سکتے ہیں. روز منزل پکارتی ہے مجھے, روز منزل پکارتی ہے مجھے, روز میں خود سے دور ہوتا ہوں. کیا بات ہے, روز میں خود سے دور ہوتا ہوں, روز میں خود سے دور ہوتا ہوں. روز منزل پکارتی ہے مجھے, روز میں خود سے دور ہوتا ہوں. واہ کیا بات ہے, بہت شکریہ. تم نے اپنا جو خواب مانگا ہے, تم نے اپنا جو خواب مانگا ہے, یعنی پھر سے گلاب مانگا ہے. کیا بات ہے, دوبارہ ارشاد کیجیے گا. تم نے اپنا جو خواب مانگا ہے, تم نے اپنا جو خواب مانگا ہے, یعنی پھر سے گلاب مانگا ہے. کیا بات ہے, بہت صحیح کہا کہ فرد میں دیکھیے نا پورے وضاحت ہو رہی ہے. ایک شعر آپ کو نظر کرتا ہوں. ظرفہ نگاہ کو میری جان سہ گئی. ظرفہ کی تعریف کرتا ہوں. ظرفہ بولتے ہیں گہری کو, عمق کو, یعنی کہ گہرائی والی چیز کو. ظرفہ نگاہ کو میری جان سہ گئی, دنیا جستجو تو خوابوں میں بہ گئی. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. ایک اور آپ کی نظر فرض کرتا ہوں. جب بھی دنیا کمانے لگتا ہوں, جب بھی دنیا کمانے لگتا ہوں, دل کی دنیا اجڑنے لگتی ہے. دنیا کمانے لگتا ہوں, دل کی دنیا اجڑنے لگتی ہے. ایک اور صفدر بھائی کی نظر. میں حقیقت ہوں اور زندہ ہوں, میں حقیقت ہوں اور زندہ ہوں, واقعات تو نہیں بھلا دو گی, واقعات تو نہیں کہ بلا دوں گی. میں حقیقت ہوں اور زندہ ہوں, واقعات تو نہیں بھلا دو گی. ایک آپ کی نظر کرتا ہوں کامران بھائی کی. یہ جو ہے نا تھوڑا سا فنی سا لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ بات ہو رہی تھی, تو نہ جانے کون مجھ کو ڈھونڈتا ہے, میرا کو ڈھونڈتا ہے, میرا کوئی مجھ سے کھو گیا ہے. کون مجھ سے ڈھونڈتا ہے, میرا کوئی مجھ سے کھو گیا ہے. اب وہ فنی جو شعر ہے وہ میں نے ذرا اسکپ کر دیا تھا تاکہ وہ مائنڈ نہ کر جائیں کامران بھائی. میرے بارے میں سوچتی ہوگی, میرے بارے میں سوچتی ہوگی, اپنے بالوں کو نوچتی ہوگی. یہ جو ہے فیس بک کے اوپر بہت زیادہ جو مشہور ہوا تھا. یہ فرد تو فرد فرد یہ ہوگا, یہ سچویشن تو اب کیا ہوگی وہ تو وہی سوچتی ہوگی جو سوچتی ہوگی, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. اچھا عمر, ایک جو تم نے ذکر کیا تھا کہ 6ٹھی جماعت میں بھی تم نے کچھ لکھا تھا, کیا ایسا ہے کہ تمہیں کچھ یاد ہو کہ تھا کیا وہ ممکن ہے؟ جان بھائی نے جیسے میں نے کہا کہ جان بھائی نے ضائع ہو گیا صرف اس میں سے 6-8 برس کی عمر میں شعر کہا کہ چاہ میں ان کی تماچے کھائیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. تو وہ جان بھائی کی کہ اگر آپ پسندیدہ کرتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں, تو یقیناً آپ نے جو شعر کہا ہوگا اگر آپ کو یاد ہے تو سنائیے. بلکہ ابتدائی شعر تو سنا سکتے ہیں. مجھے بالکل یاد ہی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ابتدائی شعر کیونکہ وہ لکھا تھا میں نے لکھ کے رکھا تھا, لیکن وہ بالکل آپ سے وہ مجھ سے ضائع ہو گئے انفارچونیٹلی. جو ہے نا کچھ اشعار بھی لکھے تھے
تو 3-4 نظمیں تھی اس وقت، تو وہ سارے جو ہے نا ضائع ہو گئے. آپ کی اس چیزوں سے مجھے ابھی میں آپ کو روکا رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں صرف سنانے کے بعد، کیونکہ آپ نے فرد سنایا، مجھے بھی ایک مختصر سا ایک فرد مجھے بھی یاد آ گیا، اور وہ میں نے کہا تھا کہ تمہاری یاد سے جلی ورنہ، چھوٹی بہر میں، تمہاری یاد سے جلی ورنہ، تمہاری یاد سے جلی ورنہ، شمع امید کی بساط ہی کیا. شمع امید کی بساط ہی، تمہاری یاد سے جلی ورنہ، شمع امید کی بساط ہی کیا. تو یہ میں نے جو بڑا مختصر بحر میں کہی تھی. جی اب آپ اور فرد سنائیں گے یا اب ہمیں غزل سنائیں گے؟ میں فرد ہی کچھ سناتا ہوں. جی ارشاد، بالکل، بہت اچھا جا رہا ہے. جو آپ نے کہا چھوٹی بہر، تو چھوٹی بہر پتہ نہیں مجھے دل کو بہت پسند ہے، اسی لیے زیادہ تر میرے جو اشعار ہوتے ہیں وہ چھوٹی بہر کے اندر ہی ہوتے ہیں. ارشاد. ہم نے کچھ حسرتیں واری ہیں غم فرقت میں، ہم نے کچھ حسرتیں واری ہیں غم فرقت میں، اور پلکوں میں چھپا رکھے ہیں درینہ خواب. اسی خیال کو جو ہے نا ایک اور انداز میں بھی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے کچھ حسرتیں واری ہیں غم دنیا میں، ہم نے کچھ حسرتیں واری ہیں غم دنیا میں، اور کچھ خواب چھپا رکھے ہیں اس دنیا سے. واہ، یہ بڑا اچھا تجربہ ہے. یہ دیکھیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نئے سننے والے ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ آپ اپنے ہی خیالات کے اندر رد و بدل کر کے بھی اپنے شعر کو نکھار سکتے ہیں. دیکھیں نا، ایک خیال کو مختلف رنگ سے باندھ سکتے ہیں، جیسے عمر نے باندھا. جی عمر. رفتہ رفتہ ذہن میں وہ بھی معلق ہو گیا، رفتہ رفتہ ذہن میں وہ بھی معلق ہو گیا، پہلے تو وہ لا ہوا پھر لا تعلق ہو گیا. کیا بات ہے، واہ. پہلے تو وہ لا ہوا پھر پڑھیں. رفتہ رفتہ ذہن میں وہ بھی معلق ہو گیا، پہلے تو وہ لا ہوا پھر لا تعلق ہو گیا. واہ واہ واہ، بہت خوب، زبردست. اداسی جو ہے وہ مجھے پسندیدہ مطلب مضامین سے ہے. اداسی ہوگی یا آنکھیں، تو اداسی کے اوپر آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں. جی ارشاد. تپتے صحرا کی ایک پیاس ہوں میں، واہ. تپتے صحرا کی ایک پیاس ہوں میں، بن تمہارے بہت اداس ہوں میں. واہ 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 واہ، بہت خوب. تیرے جاتے ہی مجھ پر چھا گئی ہے، تیرے جاتے ہی مجھ پر چھا گئی ہے، اداسی روح تک اب آ گئی ہے. کیا بات ہے، اداسی روح تک اب آ گئی ہے. کیا بات ہے. یہ بے بسی جو بام تک آئی ہے، یہ بے بسی جو بام تک آئی ہے، اداس آنکھوں میں بھی جدائی ہے. کیا واہ. جی ایک شعر جو، تم تو بے حد ہی خوبصورت ہو، تم تو بے حد ہی خوبصورت ہو، تو میری جان با وفا کیوں ہو. یہ جان کے انداز طنز جو ہے نا، یہ آپ شکوہ کر رہے ہیں یا شکر کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اگر محبوب حسین ہو تو پھر تو شکر کرے بنے گا، اور اگر نہ ہو تو پھر جو ہے نا. دیکھیں، شکوہ، شکر اور شک میں جو ہے نا فرق ہوتا ہے. ذرا سا اس کو آپ نے محبوب کو حسین کہہ کے تمام چیزوں کا استعمال کر لیا. محبوب حسین ہوتے ہیں. جی. ایک جو ہے وہ فرق، یہ مجھے بڑا پسند ہے. یہ مطلب ہے قرآن پاک کی آیت کا بھی مطلب ہے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں. تسخیر کائنات کے رستے کھلے تو ہیں، تسخیر کائنات کے رستے کھلے تو ہیں، بس آنکھ چاہیے کہ جو منظر نگار ہو. کیا بات ہے، واہ. پھر پڑھو. تسخیر کائنات کے رستے کھلے تو ہیں، تسخیر کائنات کے رستے کھلے تو ہیں، بس آنکھ چاہیے کہ جو منظر نگار ہو. کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست زبردست. بہت اچھی طرح آپ نے اپنا فرد کو پیش کیا ہے. ہم اب اگر وقت ہوگا تو ہم آپ سے پھر ایک اور غزل سنیں گے. اب ہم چاہتے ہیں ذرا کامی بھائی کے پاس، اور کامی بھائی سے درخواست کریں گے. آپ کی گفتگو تو ہم سن ہی رہے ہیں مختلف حوالوں سے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ بڑی جدید اور نئی ہے، آپ نے جیسے کہا، لیکن بڑے اچھے خیالات باندھ رہے ہیں آپ اس میں. کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ اچھا سہیل بھائی، اگر آپ کو یاد ہو تو بزم سخن کے پلیٹ فارم پہ ایک تحریری مشاعرہ ہوا تھا، اور وہاں پہ محشر بدایونی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت مصرع ہے کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اس پہ میں نے ایک غزل کہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بتاؤں، اور کوشش کرتے ہیں پھر ترنم سے، جیسا آپ نے مجھ سے وقفے میں کہا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں. گفتگو اچھی کرو جگ آشنا رہ جائے گا، یہ زمانہ تجھ سے ناتا جوڑتا رہ جائے گا.
چل پڑے ہیں سب سخنور ہاتھ میں تھامے قلم. واہ واہ کیا بات ہے. چل پڑے ہیں سب سخنور ہاتھ میں تھامے قلم. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اپنی اپنی خواہشوں میں لوگ پاگل ہیں یہاں. واہ واہ. جانتے ہیں سب ہے فانی ایک خدا رہ جائے گا. بہت خوب. اور شعر ملاحظہ کیے. جگمگاتا عکس دیکھے جو میری نم آنکھ میں. جگمگاتا عکس دیکھے جو میری نم آنکھ میں. آئینے میں تیرا چہرہ دیکھتا رہ جائے گا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. مفلسی میں بے سر و سامانیوں کا ساتھ ہے. مفلسی میں بے سر و سامانیوں کا ساتھ ہے. جل اٹھے گی شمع لیکن دل بجھا رہ جائے گا. اور مقطع عرض ہے. چپ کے دل جلا کے روئے کامی ہر گھڑی. چپ کے دل جلا کے روئے کامی ہر گھڑی. ہے وہ دیوانہ سا یوں تنہا پڑا رہ جائے گا. گفتگو اچھی کرو جگ آشنا رہ جائے گا. یہ زمانہ تجھ سے ناتا جوڑتا رہ جائے گا. بہت خوب زبردست. اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ بزم سخن نے جو طرحی غزل کا سلسلہ شروع کیا ہے نا, اسے مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. بہت زبردست. یہ آپ ایک پریکٹس کرتے ہیں اس کو, پھر آپ اساتذہ کو دکھاتے ہیں, پھر آپ کی وہ پھر غزل سامنے آتی ہے, پھر وہ پبلش کرتے ہیں اس کو. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اسے. 16 نے درست بات کہی ہے. اور میں اس کا صحرا ظاہر ہے بزم سخن کو کیونکہ میں لیڈ کرتا ہوں, میں اپنے سر نہیں باندھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جائے مظفر احمد مظفر صاحب کے سر. میں نے اور انہوں نے, ہم دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کچھ اس طرح کی چیز کرنی چاہیے, سیکھنے کو ملے. دیکھیں ہوتا کیا تھا, ہم فی البدی اشعار کہہ رہے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, ہر کوئی اس میں نہیں کہہ پاتا, پھر وہاں رک جاتا ہے وہ معاملہ. سب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل چاہ نہیں رہا ہوتا یار کیسے لکھیں, وزن میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, بڑا گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کا بہترین علاج یہ تھا کہ ہر مہینے ایک طرح ہی مشاعرہ ہو. 1 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے, غزلیں لکھیں, دوسروں کو دکھائیں, استاد موجود ہیں جو بہتر سمجھیں, پھر اس سے مشورہ لیں اور پھر اس کے بعد اس پر کریں. تو ماشاءاللہ اس کا ثمرات نظر آ رہے ہیں. آج تو پروگرام ہی یہی ہے نا کہ بزم سخن کے ثمرات ہیں, جگمگاتے لہلاتے جو باغ ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو بہت خوب کامی بھائی. میں اصل میں چاہوں گا, عمر تم نے فرد تو سنایا, اب تم مجھے اگر کوئی غزل سناؤ جو بہرحال تم نے بہت غزل یا نظم سناؤ. فرد تو تمہارے میں نے سنے کافی, بڑا اچھا لگا. چلے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں کیونکہ نظمیں جو ہے وہ کم ہی سنی جاتی ہیں. جی ارشاد. اکثر حسن کی مطلب وہ کی مثال دی جاتی ہے کہ محبوب کے لیے وہ کا لفظ استعمال کیا ہے, تو اس کے اوپر میں نے جو ہے نا لکھنے کی کوشش کی تھی. وہ حسن بے مثال ہے, وہ حسن بے مثال ہے, وہ سوز ہے جمال ہے, وہ غیرت حلال ہے, وہ حیرت غزال ہے, وہ معجزوں کی دھار ہے, وہ بیتی آبشار ہے, وہ تتلیوں کی یار ہے, خمار خوشگوار ہے, وہ موسم بہار ہے, وہ گرمیوں کی شام ہے, وہ سردیوں کی دھوپ ہے, بہت خوب. وہ صبح کا بھی نور ہے, وہ خوشبوؤں سے چور ہے, وہ یا تو کوئی حور ہے یا دل کا ایک فطور ہے, وہ یا تو کوئی حور ہے یا دل کا ایک فطور ہے, وہ آنکھوں کا قصور ہے, وہ بن پیے سرور ہے, وہ چشم بد سے دور ہے, شعور ہے, وہ نور ہے, وہ ماں جبیں مشہور ہے.
بہت خوب. اور یہ نظم آپ کی بہت شاندار ہے. یقینی طور پہ ہم اس کو مکمل بھی سننا چاہتے تھے لیکن وقت کی قلت ہے. ہم چاہیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے. ناظرین میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, جو اس پروگرام کے ثمرات اور بزم سخن کے جو ہم نے ثمرات دیکھے ہیں, دیکھیں یہ تمام نوجوان شعراء جنہوں نے اپنے اشعار سے آپ کا دل موہنے لینے کی کوشش کی, اچھے اچھے اشعار سنائے, نظمیں غزلیں سنائیں, عمر نے سنائی, کامران بھائی نے سنائی, اپنا ڈاکٹر صاحب نے سنائی, ان تمام نے ہمیں ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. بنیادی طور پہ ان کے تمام اشعار میں مجھے حمد بھی نظر آئی, نعت بھی نظر آئی, غزل بھی نظر آئی اور نظم تو نظر آئی. فرد جو عمر نے سنائے ہمیں وہ ایک پہچان تھی. آپ کو یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ میں سے بہت لوگ جو شعر لکھنا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ صرف غزل ہی لکھی جائے گی پوری مکمل تو شاید آپ شاعر مانے جائیں, یا نظم لکھی جائے گی تبھی آپ شاعر مانے جائیں, ایسا نہیں ہے. جو خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو باندھیے, اس کو ضرور لکھیے, اس کو کہیے, اس پر کوشش کیجیے. عمر نے ہی ہمیں ایک اور چیز آج اس مشاعرے اس پروگرام میں ہم نے دیکھنے کو ملی کہ انہوں نے ایک ہی خیال کو دو مختلف اشعار میں باندھا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے خیالات کو مختلف اشعار میں باندھیے. دیکھیے مختلف جو اشعار ہیں, جو وزن کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں, ہمارے درمیان تینوں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, کہ وزن کے حوالے سے آہنگ ضروری ہے. شعر کے اندر وزن اور آہنگ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بنا آپ کا کام نہیں چل سکتا. نظم میں ایک خیال کو لے کے چلیے اور پوری نظم باندھ دیجئے. غزل میں آپ ہر شعر کے اندر مختلف اشعار باندھ سکتے ہیں. یہ سب آج کی اس محفل کا نچوڑ ہے. کامران بھائی نے کچھ کہا, بالکل مختلف انداز میں, ترنم کے انداز میں انہوں نے کہا, اور بہت اچھی انہوں نے طرح نظم غزل کے اوپر بھی اپنے اشعار سنائے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی دو نظمیں بھی سنائی, ویدھانیت کا رنگ بھرپور نظر آیا ان کے اشعار میں. اسی طرح عمر نے تجرباتی غزلیں بہت سنائی ہمیں, نظمیں سنائی, جو چیزیں سنائی, فرد سنایا. تو ان تمام چیزوں سے آپ لوگ سیکھیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ ہمارے مہمان ہو سکتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.